پیدا کی، ان مخلوق کو جتنی عقل اور فراست سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج عقائد اہل سنت کورس کے حوالے سے تیسری کلاس کا آغاز ہے، اور سب سے پہلے تو آپ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ برکتیں بھی ہم سب کو حاصل ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آخر میں جو گزشتہ روز ہماری کلاس ہوئی تھی ذات و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے، دوسری کلاس، اس کے آخر میں عرض کیا تھا کہ ہم آئندہ کلاس کے اندر کیا سماعت کریں گے کہ نبوت کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے کیا کیا باتیں جو ہم کو سیکھنا لازم ہے، جن کا تعلق عقائد کی بنیاد پر ہے۔ تو آئیں ہم سوالیہ انداز میں اس کو سماعت فرما لیتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف بھیجا گیا ہو۔ بھیجنے کا مقصد کیا ہو؟ احکام خداوندی کو لوگوں تک پہنچانا، ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانا، ان لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف اویئرنیس دینا، خوشخبری دینا کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ گویا اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا جو بیڑا دیا ہوتا ہے، اس کام کے لیے جس کو بھیجا گیا ہوتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، یہ ہے نبی کی تعریف۔ اگلا سوال ہمارا نبوت کے حوالے سے کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ کیا جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، یا کوئی نوری مخلوق ہوتی ہیں؟ تو یاد رکھیں میرے محترم ناظرین کرام، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بشر ہی سے ہوتا ہے۔ بشر یعنی انسان، کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجسمہ بنایا، ہاتھ بنائے، پیر بنائے، انسان کو زندگی کا جو طریقہ دیا ہے، اس مجسمے میں جو بھیجا جاتا ہے اسے بشر کہتے ہیں۔ تو انبیاء بشر ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں ان کو تو نوری ہونا چاہیے، ان کو تو ملائکہ کی طرح ہونا چاہیے، بشر بنا کر کیوں بھیجا؟ تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، وہ ان حکمتوں میں سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں میں بھیجا، تو لوگوں کی طرح ہی بھیجا ہے کہ جیسے لوگ ہیں ویسے ہی کیا ہے، ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی بشر بنا کر بھیجا جائے تاکہ ان کو سمجھنے میں اور انبیاء کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ان حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء جو بھیجے ہیں وہ بشر ہی لبادے کے اندر بھیجے ہیں۔ ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء تو بے شمار ہیں، کیا تمام کے مراتب برابر ہیں یا کوئی فرق ہے؟ اس کو بھی وضاحت کر دیجئے۔ تو جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بے شمار بھیجے، جن کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کی طرف گامزن کرنا، لوگوں کو احکام خداوندی کی خوشخبریاں دینا، احکام خداوندی کی طرف بلانا، یہ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کام ہے۔ نبوت کے اندر تمام کے تمام کیا ہیں؟ برابر ہیں، یعنی تمام انبیاء ہیں، تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا ہے، اس وجہ سے تو تمام برابر ہیں۔ لیکن مراتب
ہر ایک کے کیا ہیں، کچھ کے اعلیٰ ہیں، کچھ کے کیا ہیں ان کے مقابلے میں تھوڑے سے کم کیے گئے ہیں، بعض اعلیٰ بعض ارفع۔ جیسے کہ میں آپ کو عقلی مثال سے سمجھاؤں کہ ایک ہی گھر کے اندر بھائی ہوتے ہیں، بھائی ہونے میں تمام برابر ہیں، لیکن کیا ہے مراتب میں، کوئی کیا ہے بڑا ہے عمر کے اعتبار سے، کوئی چھوٹا ہے، لیکن کوئی چھوٹا ہو کر بھی کیا ہے بڑے سے بڑا ہے، مرتبے کے اعتبار سے چھوٹا ہے عمر کے اندر، لیکن علم میں کیا ہے وہ اعلیٰ فوقیت رکھتا ہے، تو اب کیا ہے وہ ہوگا چھوٹا لیکن مرتبے میں کیا ہے بڑا ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، جی ہاں، اور پھر بشر تو بنا کر بھیجا، نبی بھی بنا کر بھیجا، لیکن مراتب کے اندر کیا ہیں فوقیت رکھی گئی ہے بعض کو بعض پر۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور ان میں مراتب کو بھی خیال رکھا گیا ہے، تو سب سے اعلیٰ مرتبے والے کون؟ تو یاد رکھیں سب سے اعلیٰ مرتبہ جن کو دیا گیا ہے ان کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اس کو آمینہ کا لال کہا جاتا ہے، نبی آخر الزماں کہا جاتا ہے، جن کا لقب ابو القاسم ہے، جن کا نام محمد اور احمد ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں، اور پیدائش کے اعتبار سے سب سے انبیاء میں اول ہیں، لیکن تخلیق کے اعتبار سے لوگوں میں بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں، اور ان پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، وہ سب سے اعلیٰ مراتب ہیں۔ جی ہاں، ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انبیاء میں سب سے اعلیٰ مراتب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میں نے 71 آسمانی کتابیں دیکھی ہیں، میں نے 71 آسمانی کتابوں میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ اگر جس کو سب سے بڑا مرتبہ دیا گیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو سب سے اعلیٰ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی حوالے سے لکھا ہے نا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو انبیاء تمام ہی عزت کے قابل ہیں، صد لائق احترام ہیں، لیکن اللہ نے مراتب انبیاء میں رکھے ہیں۔ اور ایک اور بات کتابوں میں وہ جو پڑھی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو، تمام اس کائنات کے اندر جو مخلوق پیدا کی، ان مخلوق کو جتنی عقل اور فراست سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کئی گنا اضافہ کر کر امام الانبیاء کو عقل و فراست عطا فرمائی ہے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اتنی عقلوں سے نوازا ہے تو پھر کیوں نہ سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا گیا ہو۔ یہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کچھ عقائد و نظریات۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ آئندہ درس کے اندر ہم سماعت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان جن کو خاتم النبیین کہا ہے، تو خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ بھی سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو علم غیب دیا۔ علم غیب کسے کہتے ہیں، آیا علم غیب کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ درس میں یہ بھی سماعت کریں گے۔ کیا نبوت عبادت کے تحت عبادت کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، لیکن جڑے رہیے گا۔ اور انشاءاللہ عز و جل یہ آج کے ہفتے کا آخری درس تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار یہ عقائد کورس کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی
اگر چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی باتیں حاصل کرتے رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو عقائد و نظریات ہیں اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔